اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت تو للہ ہی، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی سے کام لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے، پہلی جنگ، کفر و اسلام کی پہلی جنگ، جب جنگ ہوئی ہے تو اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور مسلمان جب فتح یاب ہوئے تو اس میں ہوا یہ کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے میں لگ گئے، کچھ مسلمان جو کافر بھاگنے والے تھے ان کے پیچھے گئے تاکہ یہ اور دور تک بھاگ جائیں اور پھر ان کا واپس آنے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے، تو کچھ مسلمان صحابہ وہ اس کام میں مصروف ہوئے۔ تو جب یہ مسلمان صحابہ جو مجاہدین ہیں یہ میدان جنگ کے اندر مختلف جگہوں پر متعین ہو گئے اور بٹ گئے، تو پھر یہ ہوا کہ جو مال غنیمت جمع کرنے والے صحابہ تھے وہ اس بات پر مصر ہوئے، انہوں نے کہا کہ مال غنیمت چونکہ صرف ہم نے جمع کیا ہے تو اس پر صرف ہمارا ہی قبضہ ہوگا اور اس پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے تھے اس لیے مال غنیمت اب ہمارا زیادہ حق ہے، اس پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ قل الانفال للہ، دراصل جو انفال ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ جسے چاہے گا جتنا چاہے گا، والرسول، اور رسول کا حق ہے وہ اپنے رسول سے جس کے لیے جتنا حصہ متعین کرے گا اللہ اور اللہ کا رسول جسے جتنا جو دینا چاہے گا وہ دے گا۔ تو انفال جو ہے وہ دراصل اللہ اور رسول کے کہنے کے بمطابق تقسیم ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گروہ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ اس پر ہمارا زیادہ حق ہے، کوئی کہنے لگے اس پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ تو لوگوں کے درمیان چونکہ اختلافات ہوئے، اور یہ اختلافات جو ہے وہ مالی اختلافات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ۔ مالی اختلافات کے اندر جو جھگڑے کا تصفیہ ہوتا ہے وہ صرف اس بیس پر ہوتا ہے کہ انسان وہ اللہ سے ڈر جائے، اور اگر وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہوگا تو پھر انسان ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں یہ جھڑپیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ جان سے بھی چلے جاتے ہیں لوگ، بہت سارے گھرانے، بہت سارے قبائل یہ جان سے بھی چلے جاتے ہیں، اور لڑتے لڑتے فرمایا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی سے کام لو۔ مالی اختلافات کے اندر اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اختلافات حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں، تو فرمایا ہے کہ تقوی کو تھامے رکھو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں جھڑپیں نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے کے گریبان چاک نہ کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اصلاح کرو۔ قُلِ الْأَنفَالُ، انفال تو اللہ کے لیے ہیں۔ تو انفال کو انفال کیوں کہا؟ یہ ایک فاضل چیز ہے۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور اس کا جو اصل معنی ہے اسے کہتے ہیں فاضل، بچی ہوئی چیز، اضافی چیز۔ تو انفال کو انفال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جہاد کے اصل اجر سے کچھ اضافی چیز ہے، فاضل چیز ہے، اس لیے اسے انفال کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی انفال کہتے ہیں کہ کافروں پر چونکہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، کافر اور مشرک جو تھے ان کے ساتھ مال غنیمت کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا، اسے آگا کے کھایا کرتی تھی، اور وہ مجاہدین کو نہیں ملتا تھا۔ تو اب مسلمانوں کے لیے چونکہ یہ ایک اضافی چیز ہے جو پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھی،
ان کے لیے یہ جائز نہیں تھی، حلال نہیں تھی. اب یہ اضافی طور پر مجاہدین کے لیے، چونکہ انہیں اجر و ثواب بھی ہے اور آخرت کی میں جنت کا وعدہ بھی ہے، مغفرت کا بھی وعدہ ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک اضافی چیز ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے انفال کہا. فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول. جب بھی مال کا معاملہ آئے گا، تقسیم کا معاملہ آئے گا مال و دولت میں، تو فرمایا کہ اس میں اللہ اور رسول کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مال، اب یہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے علاوہ اور بھی بہت سارے مال ہیں جو لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو مال ہیں ان کو تقسیم کرتے وقت اللہ اور رسول کے فیصلوں کو آگے رکھا جائے گا اور اسی کو ترجیح دی جائے گی. فاتقوا اللہ، اور تقوی کو دامن نہیں چھوڑا جائے گا. واصلحوا ذات بینکم. فرمایا کہ تمام معاملات اسی وقت صحیح طور پر سر انجام پاتے ہیں جبکہ انسان تقوی کو اختیار کرتے ہوئے آپس کے معاملات کو صلح رحمی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے صلح صفائی کے ساتھ نمٹاتا ہے. اطیعوا اللہ و رسولہ. فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت یہ لازمی ہے ہر معاملے کے اندر. ان کنتم مومنین، مومنین کے لیے ضروری ہے، یہ لازم ہے. ایمان لانے کے بعد وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے بھی ڈرے، اللہ کے بھی احکامات کو پورا کرے، اور رسول جو احکامات دے رہے ہیں اور جو اوامر اور نواہی دے رہے ہیں ان کو بھی پورا کرے. یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے.